बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्फ व अलहम की शरई हैसियत, एक इल्मी तज्जिया। सवाल: रिसाला तर्जुमुल कुरान बाबत माह जनवरी व फरवरी 1951 के सफ़ा 226 पर एक सवाल के जवाब के दौरान में तहरीर फरमाया गया है कि पिछले ज़माने के बाद बुजुर्गों ने बिलाशुबा अपने मुतालिक कश्फ व अलहम के तरीके से खबर दी है कि वो अपने ज़माने के मुजद्दिद हैं, लेकिन उन्होंने इस मायने में कोई दावा नहीं किया कि उनको मुजद्दिद तस्लीम करना ज़रूरी है और जो उनको न माने वो गुमराह है। ये बात दुरुस्त नहीं मालूम होती, क्योंकि हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी ने तफ़हीमात इलाहिया में बड़े ज़ोर के साथ ये दावा फरमाया है कि मुझे अल्लाह ताला ने मुतला फरमाया है कि तू इस ज़माने का इमाम है, चाहे कि लोग तेरी पैरवी को ज़रिया निजात समझें। अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझ पर और मेरे ज़माने के लोगों पर यह एहसान फरमाया कि उसने मुझे सलूक का एक ऐसा रास्ता अता किया जो तमाम रास्तों से करीब तर है, और वो 5 तरह के तकरीब पर मुश्तमिल है, यानी ईमान हकीकी, कुर्ब नवाफिल, कुर्ब वजूब, कुर्ब फ़राइज़ और कुर्ब मलकूत। और इस तरीके को ऐसा मकसूद बनाया कि जो कोई इसे अदा करे अल्लाह ताला उसे अता कर देता है। मेरे रब जल जलालू ने मुझे मुतला फरमाया कि हमने तुम्हें इस तरीके का इमाम बनाया है, तुम्हें उसकी बुलंदी की चोटी तक पहुंचाया है, और आज के दिन हमने हकीकत कुर्ब तक पहुंचने के तमाम रास्ते सिवाय एक रास्ते के बंद कर दिए हैं, और वो तेरी मोहब्बत और तेरी फरमाबरदारी है। और जो तुझसे दुश्मनी रखे उसके लिए न आसमान आसमान रहा और न जमीन उसके लिए जमीन रही। मशरक मगरिब के तमाम लोग तेरी रैयत हैं और तू उनका बादशाह है, ख्वाह वो जाने या न जाने। अगर वो अमल करेंगे तो कामयाब होंगे, और अगर वो बेखबर रहे तो नाकाम होंगे। असल मुसफ़ा जिल्द अव्वल सफ़ा 75 सा 174 है। जनाब शाह वलीउल्लाह साहब का ये दावा दुरुस्त था या नहीं? अगर उनका दावा दुरुस्त था तो फिर तर्जमान की मज़कूरा 12 इबारत दुरुस्त नहीं है। इस इबारत के बाद तर्जमान में लिखा गया है कि दावा करके उसके मानने की दावत देना और उसे मनवाने की कोशिश करना सरे से किसी मुजद्दिद का मनसब नहीं। नेज़ ये कि जो शख्स ये हरकत करता है वो खुद अपने इस फ़ेल ही से ये साबित करता है कि वो फिल वाक़े मुजद्दिद नहीं। इन इरशादात की बुनियाद कुरान करीम है या हादीस नबूविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अपने इज्तिहाद की बिना पर यह फतवा दिया गया है। रिसाला मज़कूरा के इसी सफ़े पर फ़िक्रा नंबर 6 के मातहत लिखा गया है कि कश्फ व अलहम वही की तरह कोई यकीनी चीज़ नहीं। इसमें वो कैफियत नहीं होती कि साहिब कश्फ व अलहम को आफ़ताब रोशन की तरह ये मालूम हो कि ये कश्फ व अलहम खुदा ताला की तरफ से हो रहा है। अगर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामलीन के अलहम व कश्फ की ये हकीकत है तो फिर उनके खैर उम्मत होने की हालत मालूम शुद्ध। हालांकि पहली उम्मतों में औरतें वही यकीनी से मुशर्रफ होती रही हैं, और खुदा के ऐसे बंदे भी होते रहे जिनके कश्फ अलाम का ये आलम था कि एक अव्वल अज़म नबी को भी सवाल करके नदामत उठानी पड़ी। मगर सुबहान अल्लाह, उम्मत मोहम्मदिया के कामलीन के कश्फ अलाम के अजीब किस्म के थे कि उनको खुद भी यकीन न था कि ये खुदा ताला की तरफ से हैं या नहीं। फिर अल्लाह ताला को उनको इस किस्म के अलामात व कश्फ दिखाने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई, जिसमें न कोई दीनी फ़ायदा मकसूद था और न ही साहिब कश्फ अलाम के लिए वो मौजिब अज़दियान ईमान, बल्कि उल्टा मौजिब तरद्दुद होने के सबब एक किस्म की मुसीबत थे। जवाब: आपके खत से मालूम होता है कि आपने वही व अलहाम के मुख्तलिफ मफ़हूमात को गडबड़ कर दिया है। एक किस्म की वही वो है जिसे वही जबली या तबी कहा जा सकता है, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हर मखलूक को उसके करने का काम सिखाता है। ये वही इंसानों से बढ़कर जानवरों पर और शायद उनसे भी बढ़कर नबातात और जमादात पर होती है। दूसरी किस्म वो है जिसे वही जुज़ई कहा जा सकता है, जिसके ज़रिए किसी खास मौके पर अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को उमूर ज़िंदगी में किसी अमर के मुतल्लिक़ कोई इल्म या हिदायत देता है या कोई तदाबीर समझा देता है। ये वही आए दिन आम इंसानों पर होती रहती है। दुनिया में बड़ी बड़ी इजादें इसी वही की बदौलत होती हैं। बड़े बड़े अहम इल्मी इंकशाफात इसी वही के ज़रिए से होते हैं। बड़े बड़े अहम तारीखी वाक़यात में इसी वही की कारफरमाई नजर आती है। जबकि किसी शख्स को किसी अहम मौके पर कोई तदबीर बिला गौर व फिक्र अचानक सूझ गई और उसने तारीख की रफ्तार पर एक फैसलाकुन असर डाल दिया। ऐसी ही वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वादा पर भी हुई थी। इन दोनों किस्मों की वहियों से बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की वही वो है जिस पर अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को हक़ाइक़ गैबिया पर मुतल्ला फरमाता है
اور اسے نظام زندگی کے متعلق ہدایت بخشتا ہے تاکہ وہ اس علم اور اس ہدایت کو عام انسانوں تک پہنچائے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ یہ وہی انبیاء علیہ السلام کے لیے خالص ہے۔ قرآن مجید سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نوع کا علم، خواہ اس کا نام القا رکھیے، الہام رکھیے، کشف رکھیے یا اصطلاحاً اسے وحی سے تعبیر کیجیے، انبیاء علیہ السلام و رسول کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جاتا، اور یہ علم انبیاء علیہ السلام ہی کو اس طور پر دیا جاتا ہے کہ انہیں ان کے من جانب اللہ ہونے اور شیطان کی زر اندازی سے بالکل محفوظ ہونے اور خود اپنے ذاتی خیالات، تصورات اور خواہشات کی علائشوں سے بھی پاک ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے۔ نیز یہی علم حجت شرعی ہے، اس کی پابندی ہر انسان پر فرض ہے، اس کے دوسرے انسانوں تک پہنچانے اور اس پر ایمان کی دعوت سب بندگان خدا کو دینے پر انبیاء علیہ السلام مامور ہوتے ہیں، اور پھر یہی وہی ہے جس پر ایمان لانا لازماً نجات اور جس سے روگردانی قطعی طور پر موجب خسران ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سوا دوسرے انسانوں کو اگر اس تیسری قسم کے علم کا کوئی جز نصیب ہوتا ہے تو وہ ایسے دھندلے اشارے کی حد تک ہوتا ہے جسے ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے وحی نبوت کی روشنی سے بدل لینا، یعنی کتاب و سنت پر پیش کر کے اس کی صحت و عدم کو جانچنا اور بصورت صحت اس کا منشا متعین کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اپنے الہام کو ایک مستقل بالذات ذریعہ ہدایت سمجھے اور وحی نبوت کی کسوٹی پر اس کو پرکھے بغیر اس پر خود عمل کرے اور دوسروں کو اس کی پیروی کی دعوت دے، اس کے ایسے طرز عمل کو عذر شریعت کوئی سند جواز نہیں دی جا سکتی۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو متعدد مقامات پر صاف صاف بیان کیا گیا ہے، خصوصاً سورہ جن کی آخری آیات میں تو بالکل ہی کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے، اور یہ ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ الجن آیت نمبر 26 تا 28۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ امت کے صالح و مصلح آدمی کو نبی کا سا کشف و علام نہ دینے اور اس سے کم تر ایک طرح کا تابعانہ کشف و علام دینے میں کیا مصلحت ہے۔ پہلی چیز عطا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی چیز نبی اور امتی کے درمیان بنائے فرق ہے، اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور دوسری چیز دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے بعد اس کام کو جاری رکھنے کی کوشش کریں وہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ دین میں ان کو حکیمانہ بصیرت اور اقامت دین کی صحیح میں ان کو صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو۔ یہ چیز غیر شعوری طور پر تو ہر مخلص اور سہیل الفکر خادم کو بخشی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کو شعوری طور پر بھی دے دی جائے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ قرآن پاک کی روح سے یہ حیثیت صرف ایک نبی ہی کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ امر تشریع سے معمور من اللہ ہوتا ہے، اور خلق کو یہ دعوت دینے کا مجاز ہوتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں، حتیٰ کہ جو اس پر ایمان نہ لائے وہ خدا کو ماننے کے باوجود کافر ہوتا ہے۔ یہ حیثیت نبی کے سوا کسی کو بھی نظام دین میں حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس حیثیت کا مدعی ہو تو اسے ثبوت اسے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس دعویٰ کے نفی کا ثبوت پیش کریں۔ وہ بتائے کہ قرآن و حدیث میں کہاں نبی کے سوا کسی دوسرے کا یہ منصب کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس منصب پر معمور کیے جانے کا وہ دعویٰ کرے اور اپنے اس دعوے کو ماننے کی لوگوں کو دعوت دے، اور جو اس کا دعویٰ تسلیم نہ کرے وہ مجرد اس پر کافر اور جہنمی ہو کہ اس نے مدعی کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص حدیث جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا کا حوالہ دے یا ان احادیث کو پیش کرے جو مہدی کی آمد کے متعلق ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں کہیں بھی مجدد یا مہدی کے منصب کی وہ حیثیت بیان نہیں کی گئی ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ آخر ان میں کہاں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے مجدد اور مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور جو ان کے دعوے کو مانے گا وہی مسلمان رہے گا، باقی سب کافر ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بحث چھیڑنا بھی غلط مبحث ہے کہ جو شخص تجدید و احیاء دین اور اقامت دین کا برحق کام کر رہا ہو اس کا ساتھ نہ دینا یا اس کی مخالفت کرنا کسی طرح موجب نجات ہو سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح کا کام جہاں اور جب بھی ہوتا ہے وہ فارق بین الحق و الباطل بن جاتا ہے، اور آدمی کے حق پرست ہونے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کا ساتھ دے۔ لیکن اس فرق و امتیاز کی بنیاد دراصل یہ ہوتی ہے کہ دین کی تجدید و اقامت میں صحیح کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، نہ کہ یہ کسی مدعی کے دعویٰ کو ماننا ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، اور مجرد اس بنا پر ایک
مسلمان نجات سے محروم ہو جاتا ہے کہ اس نے اس شخص کے دعوی مجددیت یا وحدت کو نہیں مانا۔ آپ شاہ ولی اللہ اور مجدد سرہندی کے دعووں کو لیجئے، ان دونوں بزرگوں کے تجدیدی اور اصلاحی کارناموں کے اعتراف کے باوجود یہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ان کا مجدد ہونے کی خود تصریح کرنا اور بار بار کشف و الہام کے حوالے سے اپنی باتوں کو پیش کرنا ان کے شایان شان نہ تھا۔ ان کے اسی ادا نے بعد کے بہت سے کم ظرفوں کو طرح طرح کے دعویٰ کرنے اور امت میں نئے نئے فتنے اٹھانے کی جرت دلائی۔ کوئی شخص اگر تجدید کے لیے کسی قسم کی خدمت انجام دینے کی توفیق پاتا ہو تو اسے چاہیے کہ خدمات انجام دے اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے کہ اس کا کیا مقام اس کے ہاں قرار پاتا ہے۔ آدمی کا اصل مقام وہ ہے جو آخرت میں اس کی نیت و عمل کو دیکھ کر اور اپنے فضل سے اس کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اسے دے، نہ کہ وہ جس کا وہ خود دعویٰ کرے یا لوگوں کو اسے دے۔ اپنے لیے خود القابات و خطابات تجویز کرنا اور دعووں کے ساتھ انہیں بیان کرنا اور اپنے مقامات کا ذکر زبان پر لانا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ بعد کے ادوار میں صوفیانہ ذوق نے تو اسے اتنا گوارا کیا، خوشگوار بنا دیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس فعل میں قباحت محسوس نہ ہوئی، مگر صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و عامہ مجتہدین کے دور میں یہ چیز بالکل ناپید نظر آتی ہے۔ ہم شاہ صاحب اور مجدد صاحب کے کام کی بہت قدر کرتے ہیں اور ہمارے دل میں ان کی عزت ان کے کسی معتقد سے کم نہیں، مگر ان کے جن کاموں پر ہمیں کبھی شرح صدر حاصل نہیں ہوا ان میں سے ایک یہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کی کسی بات بھی اس بنا پر کبھی نہیں مانا کہ وہ اسے کشف و الہام کی بنا پر فرما رہے ہیں، بلکہ جو بات بھی مانی ہے اس وجہ سے مانی ہے کہ اس کی دلیل مضبوط ہے یا بات بجائے خود معقول و منقول کے لحاظ سے درست معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے ان کو جو مجدد مانا ہے تو یہ ایک رائے ہے جو ان کا کام دیکھ کر ہم نے قائم کی ہے، نہ کہ ایک عقیدہ ہے جو ان کے دعووں کی بنا پر اختیار کر لیا گیا ہے۔